آپ کو بتائیں کہ آپ کی گاڑی آپ کے نام محکمہ ایکسائز کا ایک اور اچھا اقدام۔ شہری اب اپنے نام یا کمپنی لوگو والی نمبر پلیٹس بھی لگوا سکیں گے۔ 1 جولائی سے منصوبے کا آغاز ہوگا۔ وینٹی نمبر پلیٹس کی منظوری کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راحیل علی سے، جو اس وقت ایڈیشنل ڈی جی رضوان اکرم کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ محکمہ ایکسائز نے شہریوں کے لیے ایک اور سہولت کا آغاز کر دیا اور اب شہری اپنی پسند کی وینٹی نمبر پلیٹ جو ہے وہ لگا سکیں گے۔ اس حوالے سے کیا قواعد و ضوابط ہوں گے، اس کی کتنی فیس ہوگی، ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل رضوان شیروانی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ بڑے عرصے سے چلا جا رہا تھا، ایک منصوبہ تھا کہ وینٹی نمبر پلیٹ دی جائیں گی، تو کیا اس کا کرائٹیریا ہوگا، کون سا شخص یہ لے سکتے ہیں، اس کی فیس کیا ہوگی، اور کیا اس کا ڈیزائن بھی جو ہے وہ عام جو آپ کی دوسری نمبر پلیٹس چل رہی ہیں اس جیسے ہی ہوگا، اور یا اس کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا؟ ابھی تو ہم اس کی بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سیٹل کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کو ایک اس کے اندر جو موٹی بات ہے وہ ذرا بتا دیتے ہیں، تاکہ جو شہری ہمارے نمبر پلیٹ وینٹی نمبر پلیٹ لینا چاہیں گے ان کو پتہ ہو کہ کس طرح کی نمبر پلیٹ۔ تو ہم فرسٹ جو فیز ہے اس کے اندر ایک کمبینیشن ہے، آپ اپنے ناموں کا کمبینیشن بنا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی نام ہے تو اس کے ساتھ نمبر 1 ہے، تو وہ ہم ایسا نام جو آپ اپنا کمبینیشن بنا کے لے کے آئیں گے، وہ ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی سربراہی کے اندر ایک کمیٹی ہوگی جو یہ دیکھے گی اس نام کے اندر کوئی آبجیکشنیبل بات تو نہیں ہے، تو پھر اس کو ہم آکشن کریں گے، آکشن میں جو بیسٹ پرائز ملے گی۔ اسی طرح ہماری جو نمبر پلیٹ کے جو ابھی ڈیجٹ ہیں، اسی اسپیسیفکیشن کے ساتھ، اسی سائز کے ساتھ جو بھی کمبینیشن لوگ بنا کے لے کے آئیں گے اس میں کریں گے۔ پہلے فیز کے اندر تو یہ ہے۔ سیکنڈ فیز کے اندر پھر ہم یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیزائن یا کوئی لوگو بھی آپ نے اس نمبر پلیٹ کے ساتھ لگانا ہے اپنی پسند کا، تو اس کے بارے میں کنسیڈر کریں گے۔ وہ بھی پھر ایک کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی، اگر اس کے اندر کوئی جو آبجیکشنیبل چیز نہیں ہوگی تو سر، یہ کب سے جو باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا جائے گا اور شہری جو ہے وہ اپنی وینٹی نمبر پلیٹ حاصل کر سکیں گے؟ 1 جولائی سے ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی فائنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کا پروسیجر کیسے ہے، نمبر پلیٹ کی اسپیسیفکیشنز کیا ہوں گی، اس کا آکشن جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد ہوا کرے گا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے ہم اگلے 1 مہینے کے اندر سیٹل کر لیں گے اور 1 جولائی سے انشاءاللہ اس کو لانچ کر دیں گے۔ جی، آپ نے ان کی بات سنی کہ 1 مہینے کے بعد جو شہری ہیں اپنی پسند کی وینٹی نمبر پلیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے لیے قواعد و ضوابط جو ہے وہ طے کیے جا رہے ہیں، اور جلد اس کا فیصلہ کرنے کے بعد 1 جولائی کے بعد جو ہے وہ محکمہ ایکسائز اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ جو تجاویز ہے یا اس پہ جو امپلیمنٹ ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور اب شہریوں کے لیے یہ ایک سہولت ہوگی کہ وہ اپنی پسند کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹریفک کا دباؤ کم کرنے اور مسافروں کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کا پلان ٹرانسپورٹ انٹیگریٹڈ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ اورنج ٹرین، میٹرو بس کو دیگر ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک کرنے کا پروجیکٹ تیار۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، LDA، CBD اور روڈا اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ زین العابدین سے مزید تفصیلات دیتے ہیں۔ زین، بتائیے اس بارے میں۔ یہ شہر سے ٹریفک کا دباؤ کم کرنے اور مسافروں کو جدید سفری سہولیات فراہم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر شہر لاہور میں ٹرانسپورٹ انٹیگریٹڈ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، اورنج ٹرین اور میٹرو بس کو دیگر ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ لاہور کی تمام اتھارٹیز ایک چھت تلے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ اسی تناظر میں نیسپاک کو ڈیزائن بنانے اور کنسلٹنسی سروسز ہائر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی، LDA، CBD اور روڈا اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ ابتدائی جو ڈیزائن بنایا گیا ہے اس کے مطابق شہر کو 4 زون میں تقسیم کیا جائے گا۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوبی لاہور کے لیے نئے ایکسپریس وے اور اسٹرکچر پلان روڈز بنائی جائیں گی۔ ہر زون کے لیے علیحدہ سگنل فری کوریڈور فراہم کیے جائیں گے۔ جنوبی لاہور سے شمالی لاہور تک مسافروں کے لیے اس وقت اورنج ٹرین کی سہولت موجود ہے، تاہم شمالی لاہور سے رائے گنج جانے کے لیے نئی سڑک بنائی جائے گی۔ شادرہ ریلوے اسٹیشن سے رائے گنج تک ریلوے ٹریک کے ساتھ نئی سڑک بنانے کا پلان ہے۔ یہ اسٹرکچر پلان روڈ کی کل لمبائی 50 کلومیٹر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹرکچر پلان روڈز پر نیا روٹ ترتیب دے کر پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلائی جائے گی۔ لاہور کے مشرقی سے مغربی حصے تک میٹرو بس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تاہم سینٹرل لاہور سے مغربی حصے تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنانے کا پلان ہے۔ یہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے سے گلبرگ کی ٹریفک کو بابو سابو تک راستہ دیا جائے گا۔ چاروں سسٹم کو آپس میں اسپیڈو بس کے ذریعے منسلک کیا جائے گا، اور ماس ٹرانزٹ انٹیگریٹڈ سسٹم کا یہ پروجیکٹ 3 سال کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کنسلٹنسی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور کنسلٹنٹ فرم ہائر کرنے کے بعد جو ترقیاتی ادارے ہیں ان کو نئی میٹروز اور نئی سڑکیں بنانے کی ذمہ داری تفویض کی جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یونٹس جو ہیں آپ ریفنڈ کر چکے ہیں کافی،
اصل میں یہ جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں نا، یہ میں کر رہا ہوں اس کے ریفرنس سے، لوڈ مینجمنٹ کے ریفرنس سے. جس وقت ہم وہ کریں گے پھر ہم آپ کو اس کا ڈیٹیل میں جواب دے دیں گے. اچھا سر بتائیے گا جو آپ نے کیٹیگری 3 4 5 کا جی سر، کتنا پرسنٹ 3 پہ کتنا لاس ہے، 44 پہ کتنا ہے، 5 پہ کتنا پرسنٹ لاس؟ یہ ہم نے بتایا جو 3 ہے نا وہ 30 سے 40 30 سر میں دوبارہ بتاتا ہوں سر، 20 سے 30%. جو ہماری کیٹیگری 1 ہے وہ 10% تک ہے، جو کیٹیگری 2 ہے وہ 20% سے تھوڑا سا کم ہے، جو کیٹیگری 3 ہے وہ 30 سے تھوڑا سا کم، اور جو کیٹیگری 4 ہے 40%، 30 سے 40% تک، اور جو کیٹیگری 5 ہے وہ 40% اینڈ ابو جتنا بھی ہے. اس میں لاہور کے کچھ ایریاز ہیں، لاہور میں اس میں ایریا جو ساتھ ساتھ نہیں، مثلا جو شرک پور کے ساتھ اور کچھ شہر کے نہیں ہیں، شہر کے نہیں ہے اس میں، سائڈوں کے ہیں، رورل ایریاز میں آ جاتا ہے. جیسے ہمارا BRB بارڈر سائڈ آ جاتی ہے، کالا کتائی روڈ آ جاتا ہے، شرک پور میں کچھ آ جاتی ہیں، لاہور سٹی کے نہیں ہیں. یہ بتائیے گا مجھے سر، آپ نے فرمایا کہ آپ رات 12 بجے تک چیف انجینئر صاحب کے ساتھ مل کر سارا مینیج کر رہے ہیں لاہور میں. جی سر. اچھا، چنگی عمر صدو اسماعیل نگر ڈویژن ایسی ہے کہ وہاں پر ٹرانسفارمر جل جائے تو 3 دن 4 دن تک ریپلیس نہیں ہوتا. میں جس جگہ پہ میری رہائش ہے آج اسے 24 سے 36 گھنٹے ہو گئے ٹرانسفارمر جلا ہوا، نہ سر ابھی تک کوئی ٹرالی ملی ہے، نہ ہی ابھی تک جو ہے ٹرانسفارمر ملا ہے. آفس سے اگر لوگ جاتے ہیں کمپلین لے کے، کمپلین درج کرنے والا کوئی نہیں ہے، سٹاف وہاں پر آپ کا موجود نہیں ہوتا، تو گرمی بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے کوئی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ عملہ جو ہے وہ آفس کے اندر موجود ہو؟ سر 1 بائی 1 اگر آپ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ سٹاف ہم نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹرا بھی ڈپیوٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ ہمارا سٹاف کسی وجہ سے نہیں ہے تو ہم اس کو چیک کر کے ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ان کا ایکشن لے کے ہم وہاں پر پورا کریں گے. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ وہاں کوئی ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے 36 سے کتنے گھنٹے. ویسے اتنی گرمی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ کی منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں. 24 گھنٹوں کے دوران 4269 مقامات کی چیکنگ، 14 گراں فروشوں کو گرفتار کیا گیا، 5 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. مختلف کارروائیاں ہیں، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کارروائیاں کی گئی ہیں اور یہ کارروائیاں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کی گئی ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران 4269 مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے، 14 گراں فروش گرفتار، 5 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. 5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں جبکہ 14 گراں فروشوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. 24 گھنٹوں کے دوران 4269 مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، اور ضلعی انتظامیہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہے اور اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور ان اقدامات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو 14 گراں فروش گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ 5 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں. عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں. عمران بتائیے. جی بالکل، کمشنرز کے جرمانہ جو ہے اس وقت کریکشن جاری ہیں. منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. 14 گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، 14 مقدمات کا اندراج کروایا گیا ہے، 4269 مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے، 166 کی خلاف ورزی پر 5 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ہیں. DC لاہور رافع اعظم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سبزی اور فروٹ منڈی پر اچانک دورے کر رہے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر نے سبزی منڈی بدامی باغ کا دورہ کیا، پیاز کی بوری کو چیک کیا. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے مارکیٹ کمیٹی سے ہول سیل اور ریٹیل ریٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. اسسٹنٹ کمشنر جو سٹی ہیں انہوں نے آرٹیوں سے بھی بات چیت کی. ایسی رائیونڈ زینب طاہر نے جو ہے رائیونڈ فروٹ ہوا سبزی منڈی کا دورہ کیا ہے اور اس طرح سے بوری کے عمل کا بھی جائزہ لیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ نے 2 پوائنٹس کو تجاوزات کے باعث بننے پر سیل کیا گیا ہے. اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ نے سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کو منڈی کی جانب سے راستوں سے تجاوزات فوری ہٹانے کی ہدایت بھی کی ہے. رائیونڈ میں پلوں اور سبزیوں کے اسٹالس پر ریٹ لسٹ کا جائزہ لیا گیا. انتظامی افسران سبزی اور فروٹ منڈیوں میں بولی کے عمل کی سخت مانیٹرنگ کر رہے ہیں. DC لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی پر زبردست لائٹوز کیا جا رہا ہے. مصنوعی مہنگائی کے میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. آپ کا شکریہ عمران. بڑے اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی لاہور کے وفد کی ملاقات. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں. ملک میں ترقی اور استحکام کے لیے اتحادی حکومت کو مضبوط بنانا ہے. وفد میں سینئر رہنما شاہدہ جبی، الطاف قریشی، عارف خان سمیت دیگر موجود. محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں. یاسین بتائیے اس ملاقات بارے.
جی بالکل، گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان کی پیپلز پارٹی لاہور کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وفد میں پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے چاروں ضلعی صدور اور پارٹی کارکنان شامل تھے، جن میں سینئر رہنما شہرہ جمیل، طاق قریشی، عارف خان، فضل غلام الدین کے علاوہ حاجی عزیز الرحمان چند شامل تھے۔ نظامت کے فرائض جو ہے بھی انجام دیے اور وفد نے سردار سلیم احمد خان کو گورنر پنجاب بننے پر مبارکباد دی، جبکہ سردار سلیم احمد خان کا کہنا تھا گورنر ہاؤس لاہور کے دروازے پوری پنجاب کے عوام کے لیے کھلے ہیں۔ ملک میں ترقی اور استحکام کے لیے اتحادی حکومت کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی فہم و فراست اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی انتھک محنت سے پیپلز پارٹی پنجاب میں کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد اور اتفاق سے پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اور تقریب سے لاہور کے چاروں ضلعی صدور زاہد ذوالفقار، آصف ناگرہ، آصف چودھری، امجد جٹ نے بھی خطاب کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔